ایک ہمارا لوکل تعلق ہے کہ ایک صاحب عبد الرحمان صاحب کے اوپر ان کو ابھی کل یعنی 2 دن پہلے اغوا کیا گیا اور بڑے ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا کہ جہاں پہ وہ بالکل جھانکنی کے عالم میں تھے تو کچھ لوگوں نے ان کو اٹھا کے گنگا رام ہسپتال لے گئے اور وہاں ڈاکٹرز نے بڑی سر توڑ محنت کر کے ان کو بہرحال ان کو فرسٹ ایڈ دی اور ان کو ریکور کیا. لیکن وہ کون ہیں اور ان کے ساتھ یہ کیوں کیا گیا کہ میں آپ کو ان کی زبانی سنواتا ہوں. سنیں ذرا. میں مرزا غلام احمد کا پڑ پوتا اور مرزا ناصر جو قادیانی کمیونٹی کے تیسرے خلیفہ تھے ان کا بیٹا ہوں. تو میں نے 99 میں اسلام قبول کیا قادیانیت چھوڑ کر. اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے کبھی ہم نے دیکھا نہیں تھا کہ مرزا صاحب نے کیا لکھا اپنی کتابوں میں. تو بائی چانس ایک کتاب تھی القادیانیت اور مرزیت اور اسلام علامہ احسان اللہ ظہیر کی لکھی ہوئی. تو اس میں انہوں نے مرزا غلام احمد کی کتابوں کے بہت سارے حوالے دیے تھے. مرزا غلام احمد کی کتابوں سے دیکھا تو میں نے جو نا یہ اندازہ لگایا کہ یہ نہ مجدد ہو سکتا ہے نہ داعی نبوت. تو یہ چیزیں دیکھ کر میں نے اسلام قبول کر لیا 99 میں. اور آج کل جو ہے نا میں بادشاہ کے ڈیم کے منصوبے پر جو ہے نا جاب کر رہا ہوں. تو پچھلے دنوں جو ہے نا میں لاہور آیا تھا. انہوں نے گنگا رام اسٹاف سے مجھے اٹھایا اور مجھ سے وہ آدمی اتر کے پوچھنے لگا آپ کا تعلق ربوہ سے پھر میں نے کہا ہاں. تو وہ 2 آدمی نے اٹھا کے مجھے وین میں ڈالا. پہلے انہوں نے جو ہے نا وہاں پہ 4 کے علاوہ اور 10-12 آدمی تھے. انہوں نے گون سے مکے اور ٹانگوں سے مجھے کافی جو ہے نا مجھے مارا. پھر جو ہے نا مجھے لٹا کے 2 آدمی نے پکڑا اور میرے پاؤں اور پنڈلیوں پہ جو ہے نا ربڑ چڑھا ہوا ڈنڈا تھا اس سے مارتے رہے. اصل میں عبد الرحمان صاحب کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور جو ان کے پرانے جاننے والے تھے اور کیونکہ ان کا تعلق ایک اپنی جماعت کے گزشتہ جماعت کے بڑے خاندان سے تھا تو وہ ان کو قابل قبول نہیں تھا اور ان کو دھمکیاں وغیرہ ملتی رہیں اور ان کو اتنا مارا گیا کہ یہ دوبارہ قادیانی بن جائیں جس کا انہوں نے انکار کیا اور ان کو وہ اپنی طرف سے مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے. تو علامہ ابتسام علیہ ظہیر اور ان کے چند ساتھیوں نے ان کے مدرسے کے قریب تھے یہ تو وہ ان کو اٹھا کے لے کے گئے اور انہوں نے ان کا علاج وغیرہ کروایا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس چیز کی جتنی شدت سے مذمت کی جائے وہ کم ہے کہ کوئی شخص اسلام قبول کرے پاکستان میں اور اس کو مارا جائے اس کو پیٹا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف علامہ ابتسام علیہ ظہیر کا نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس شخص کی نہ صرف حفاظت کریں بلکہ اس کو سپورٹ بھی کریں. اور اللہ تعالیٰ تمام ان لوگوں کو جو اس مدرسے سے منسلک ہیں جنہوں نے ان کو بچایا اور ایک مسلمان کی جان بچائی میں یہ کہوں گا کیونکہ اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کار خیر کی جزا دے. بٹ کمنگ بیک ٹو آر سبجیکٹ آف دا ڈے میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ میں نے 2 کالمز بھی لکھے ایکسپریس اخبار میں, ایک فرائیڈے کو اور ایک سیٹرڈے کو, اور اس پہ مجھے بڑا مکس ری ایکشن آیا. آبویسلی مکسڈ اس لیے تھا کہ ایموشن جو ہیں دے فلائی ویری ہائی. تقریباً کوئی 1.5 ہفتہ پہلے میرے پاس ایمان علی جو تھے بچی جو تھی اس کے دونوں پیرنٹس اس کے والدین جو تھے وہ ہمارے ایک کامن فرینڈ آپ کہہ لیں عزیز کہہ لیں شاہ زمان جو پاپ سنگر ہیں ان کے ساتھ وہ میرے گھر پہ آئے اور ایز اے پیرنٹ میرے میں تو ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان کو دیکھوں اور ان کی زیادہ دیر باتیں سنوں کیونکہ جو بھی ایک کسی بچی کا باپ ہوگا وہ اس کا دل پسیج جائے گا ان کی بات سن کے اور یقینی طور پہ میں تو یہ کہوں گا کہ بہت ظلم ہوا اور جتنی اس کی مذمت کی جائے وہ بہرحال کم ہے. لیکن مجھے جس بات کی خوشی ہوئی اس کے پیرنٹس کو مل کے اسپیشلی ماں باپ دونوں کی میں بات کر رہا ہوں ان کے باقی رشتہ داروں کی نہیں, ان سب نے کہا کہ ہم اس کیس کو اس لیے لڑ رہے ہیں تاکہ آئندہ جو ہے کسی بچی کے ساتھ اس طرح لاپرواہی سے کوئی حادثہ نہ رونما ہوئے. ہماری بچی تو چلی گئی, یہ انہوں نے مجھے کہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا ہماری بچی تو چلی گئی لیکن ہماری خواہش ہے کہ آئندہ کسی کے بچے پہ کسی قسم کی آنچ نہ آئے. ویری ویری کمینڈیبل تھنگ. اور دونوں پیرنٹس ہیں وہ ایک NGO کھولنا چاہتے ہیں پیشنٹ رائٹس کے لیے
تاکہ جہاں پیشنٹس کو پتا ہو کہ ان کو ہسپتالوں سے کیا کیا ملنا چاہیے، بالخصوص پرائیویٹ ہاسپٹل سے ان کے حقوق کیا ہیں اور ڈاکٹرز کے فرائض